زندہ باد زندہ باد زندہ باد سنی دعوت اسلامی سنی دعوت اسلامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وأيضا قال الله تبارك وتعالى في مكان آخر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والشعراء يتبعهم الغاوون، صدق الله العظيم۔ بآواز بلند پڑھیں، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کئی ہفتوں سے درس عقائد پر آپ حضرات ضروری مسائل سماعت کر رہے تھے۔ آج بھی اسی عنوان پر کچھ باتیں لے کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کے تعلق سے آج کل ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے کے اندر جو گستاخیاں اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے تعلق سے غلط جملے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرنے کے تعلق سے، اس سے پہلے میں نے چند جو ہے جملے آپ حضرات کے سامنے رکھے تھے۔ آج بھی خاص کر گانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو توہین کی جاتی ہے، اور گانوں کے اندر کفریہ جملہ جو استعمال کیا جاتا ہے، اور گانوں کے اندر ایمان کو ختم کرنے والے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اور کفر کے قریب پہنچانے والے استعمال کیے جاتے ہیں، بالخصوص ان چند مشہور گانوں کے تعلق سے جن کو ہمارے معاشرے کے اندر اکثر مسلمان جانتے ہیں، سنتے ہیں، اور بہت سارے اپنی زبان سے اس کو ادا بھی کیے ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چند دن پہلے اسی شہر سیرا میں ایک مسلمان کے ہوٹل پر کسی کام سے جانا ہوا، تو وہاں پر اس ہوٹل والے نے ٹیپ ریکارڈ چالو کیا ہوا تھا، اور اس کے ٹیپ ریکارڈ سے جو گانا جو ہے بجایا جا رہا تھا، جو گانا وہ اس کے اندر ڈال کر کے خود بھی سن رہا تھا اور آس پاس والے
جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہیں وہاں پر ان سب کو بھی سنا رہا تھا۔ وہ گانا ہے جس کے تقریباً ہر کوئی اس کو جانتا ہے۔ وہ گانا اس طرح ہے کہ معاذ اللہ تجھ میں رب دکھتا ہے یارا میں کیا کروں، سجدے میں سر جھکتا ہے یارا میں کیا کروں۔ یہ گانا ایک مسلمان کی ہوٹل پر ایک دم بلند آواز میں جو ہے بجایا جا رہا تھا۔ جیسے ہی میرے کانوں میں یہ آواز پڑی، فوراً ہوٹل والوں سے میں نے کہا کہ ایک مسلمان ہو کر کے اتنا غلیظ گانا لگا کر کے خود بھی سن رہے ہو اور آس پاس کے لوگوں کو بھی سنا رہے ہو، فوراً اس گانے کو بند کرو۔ تب جا کر کے اس شخص نے اس گانے کو بند کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ گانا ہزاروں مسلمان نوجوانوں نے سنا اور سنتے آ رہے ہیں۔ بسوں کے اندر، اپنی گاڑیوں کے اندر، اپنے آٹوؤں میں، اپنے موبائل میں، اور نہ جانے کہاں کہاں اس گانے کو جو ہے ڈال کر کے سنتے اور دوسروں کو سناتے ہیں۔ اب آئیے اس گانے کے تعلق سے شریعت کا کیا حکم ہے وہ سماعت کیجیے۔ اس گانے کے بارے میں سیدی سرکار تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا، استفتاء کیا کہ حضور یہ فرمائیں کہ اگر کوئی شخص گانا گا رہا ہو اور وہ گانے میں یہ جملہ کہہ دے، یہ شعر پڑھے کہ تجھ میں رب دکھتا ہے یارا میں کیا کروں، سجدے میں سر جھکتا ہے یارا میں کیا کروں، اگر ایسا گانا کوئی گائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو جواب سنیے، سرکار تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ بہت مبالغہ ہے اپنے ممدوح کی تعریف میں، اور اگر اس کا ممدوح کوئی محبوب مجازی ہے تو اس کے لیے اس قسم کے کلمات بولنا بہت نازیبا ہے، اور کفر کا حکم اس پر نہیں ہو سکتا۔ البتہ تجھ میں رب دکھتا ہے، اس کا ظاہری معنی بہت برا ہے اور اس کے ظاہری معنی ضرور شریعت کے خلاف ہیں، اس سے اس آدمی کو توبہ کرنا ضروری ہے اور احتیاطاً تجدید ایمان بھی کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ بولنے والے پر کفر کا حکم نہیں لگے گا، مگر پھر بھی تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ آخر میں فرماتے ہیں کہ ایسا گانا گانے والا شخص تجدید ایمان کرے، یعنی خطرہ ہو گیا ایمان کے لیے ایسا گانا گانا۔ اور آج بہت زیادہ یہ جو ہے راستوں پر گھومتے ہوئے جب آپ سنیں گے تو سب سے زیادہ یہی اشعار جو ہے مسلمانوں کے محلے میں، ان کی ہوٹلوں کے اندر جو ہے بجائے جا رہے ہیں۔ ایک دوسرا گانا ہے جو بالخصوص ہمارے مسلمان حضرات اپنی شادیوں میں جب وہ شادی کو دوسرے شہر جاتے ہیں بسوں کے اندر تو وہاں جو ہے یہ گانا عام طور سے لگاتے ہیں کہ یہ گانے جو ہیں یہ کتاب کے اندر مذکور لکھ دیے گئے ہیں اور ان کا حکم بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ اتنے مشہور گانے ہیں کہ ان گانوں کو بہت سارے مسلمان سنتے ہیں اور ان کو اپنی زبان سے بولتے بھی ہیں اور انہیں پتہ نہیں رہتا کہ زبان سے ادا کرنے کی وجہ سے ان کا ایمان چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے جملے گانوں کے اندر استعمال کیے گئے ہیں کہ پوری ایک کتاب ہے جس کا نام ہے 35 کفریہ اشعار۔ اس کے اندر صرف گانوں میں جو اللہ کی بارگاہ میں جملے استعمال کیے جاتے ہیں جس سے آدمی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، ایسے کفریہ اشعار کو ایک کتاب کے اندر جمع کیا گیا۔ ان میں جو سب سے زیادہ مشہور و معروف ہیں صرف ان گانوں کے چند اشعار کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بہت سارے حضرات یہ گانا زیادہ سنتے ہیں کہ کتنی پیاری آنکھیں ہیں، آنکھوں سے چھلکتا پیار، قدرت نے بنایا ہوگا فرصت سے تجھے میرے یار۔ یہ گانا
اہل اسلام کے درمیان بہت زیادہ مشہور و معروف ہے. بہت سارے اس کو ادا کرتے ہیں اپنے موبائل کے اندر اور اپنے کے اندر جب جاتے ہیں تو اس کو سن کر کے جو ہے جاتے ہیں. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں یہ کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے محبوب کو فرصت سے بنایا. معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں یہ کہنا کہ فرصت سے بنایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں ایسا نازیبا جملہ ہے جس سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. بہت سارے نوجوان حضرات اور بہت سارے مسلمان اس گانے کو ضرور سنے ہوں گے اور بار بار سنتے بھی ہیں. صاف صاف اس گانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ادبی کی گئی ہے، اس کے باوجود اس کو سنتے ہیں، سناتے ہیں اور جو ہے خود بہت سارے گاتے بھی ہیں. تو جو شخص اس کو گاتا ہے اور جو اس کو خوشی کے ساتھ سنتا ہے یا سن کر کے اس پہ راضی رہتا ہے اور خوشی کا اظہار کرتا ہے، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ مشہور و معروف گانے جو مسلمانوں کے ایمان کو ختم کر رہے ہیں، یہ مشہور اور معروف گانے جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صریح کفریہ کلمات کو استعمال کیا جا رہا ہے، محض صرف اور صرف مسلمان کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، وہ گانے جن کے اندر اللہ اور فرشتے اور انبیاء اکرام کے تعلق سے کفریہ کلمات کا ذکر ہو، ان گانوں کا حکم یہ ہے کہ ان کا پڑھنا کفر ہے اور خوشی کے ساتھ ان کا سننا بھی کفر ہے. آپ ذرا دیکھیں کتنے ہوں گے ایسے مسلمان جو ان مشہور اور معروف گانوں کے شعروں کو سنے ہوں گے، خوشی سے اچھلے بھی ہوں گے اور اپنی زبانوں سے ناپاک اشعار کو ادا بھی کیے ہوں گے. تو جو لوگ اس بلا کے اندر مبتلا ہوئے ہیں، وہ لوگ اپنے اپنے ایمان کا محاسبہ کریں قبل اس کے کہ دنیا سے جانے کا وقت آئے. توبہ کرے، تجدید ایمان کرے اور بار بار تجدید ایمان کرے کہ ایمان پر مرنا ہی سب سے اصل ہے. اب ایک تیسرا شعر جو بہت زیادہ لوگوں کے درمیان جو ہے معروف اور مشہور ہے، یہ بھی شادیوں میں جو ہے لوگ اس گانے کو زیادہ چلاتے ہیں. بالخصوص جب شادی کو 1 یا 2 دن باقی رہ جاتے ہیں تب اس گانے کو ڈالتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گانا جو ہے شادی کے لائق ہے اور شادی کے جو ہے جسٹ دنوں میں بجانے کے مناسب ہے. یہ سمجھ کر کے وہ پورے خاندان کو وہ غلیظ گانا سناتے ہیں جس کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توہین کی گئی ہے. وہ شعر یہ ہے کہ میں رب سے چھین لاؤں گی، تجھے اپنا بناؤں گی، چلے گی سانس جب تک یہ نہ ہوگے ہم جدا، نہ اپنی یہ قسم ٹوٹے، جو رب روٹھے تو رب روٹھے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھین کر کے اپنے محبوب کو لانے کی بات کر رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو قادر مطلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو دے دی. ہرگز کسی کے بس کی بات نہیں کہ وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھین کر کے لے کر آئے. اس جملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھین کر لے کے آنا، یہ لفظ جو ہے آدمی کے ایمان کو خراب کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھیننے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اللہ کی بات میں عاجزی، اللہ تبارک و تعالیٰ کمزور ہے، ایسا جو ہے اس گانے کے اس جملے سے جو ہے سمجھ میں آتا ہے. اور یہ اللہ کی بارگاہ میں سخت غلیظ جملہ ہے جس سے آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو تو ناراض ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرنا بھی جو ہے ایمان کے لیے خطرہ ہے. تو ایسا گانا شادیوں کے ہمارے اس گاؤں کے اندر بالخصوص شادیوں میں یہ گانا بہت زیادہ بجایا جاتا ہے
عروسی شادی کی رات میں جو ہے شکرانے کے فاتحہ کے لیے امام صاحب کو یا ہمارے مؤذن صاحب کو فون کر بلا کر کے فاتحہ بھی دلواتے ہیں، اور اس سے پہلے ایسے کفریہ جو ہے بجا کر کے سخت گنہگار ہو کر جو لوگ اس پہ راضی ہوئے، خوش ہوئے، ان کا ایمان ان کے پاس سے چلا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور یہ گانا جو ہے شادیوں میں جب بسوں میں جاتے ہیں تب بھی جو ہے ڈال کر کے سب کو سناتے ہیں، اور سب جو ہے مزے لے کر کے سنتے ہیں۔ اور یہ گانا ہے جو آج کل بہت زیادہ مشہور ہو رہا ہے، اور ہر کسی کے منہ پر اور ان کے جو ہے موبائلوں میں جاری و ساری ہے کہ اے خدا تو بول دے تیرے بادلوں کو، میرا یار ہنس رہا ہے بارش کی جائے۔ یہ بھی بہت خطرناک شعر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم، وہ بھی ایسے شخص کے لیے، ایسی جو اس کی دنیاوی محبوبہ ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم دیتا ہے بارش کی جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس طرح کے اشعار اور اس طرح کے کلمات گانوں کے اندر، فلموں کے اندر اتنے زیادہ رائج کر دیے گئے کہ آج جب بندہ فلم دیکھتا ہے تو اس فلم کے اندر ایک دونی کہیں نہ کہیں جو ہے کہ تو کفریہ جملے ہوں گے، یا تو کفریہ کام ہوں گے، یا آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کفر ہے یا کیا ہے، وہ شخص ڈاکٹر بول کے گزر جاتا ہے، اور یہاں جو ہے دیکھنے والے اگر خوش ہو گئے تو ان کے ایمان خطرے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ فلمیں اور یہ ڈرامے اور گانے یہ کفر جو ہے پھیلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی صبح مسلمان رہے گا تو شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مسلمان رہے گا تو صبح کو کافر ہو جائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو آج کا یہ زمانہ وہی ہے کہ آدمی جب صبح ہوتی ہے تو ٹی وی اوپن کرتا ہے، گانے چالو کرتا ہے، اور جس میں جتنا زیادہ کفریہ کلمات رہتے ہیں وہ اتنا ہی زیادہ گانا فیمس ہوتا ہے۔ وہ فیمس کر دیا جاتا ہے تاکہ مسلمان سنیں اور ان کا ایمان خراب ہو اور ان کی ایمانی طاقت ختم ہو، تو ان کی قوت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اور جب شام ہوتی ہے تو تب بھی جو ہے اپنی آنکھوں سے کفریہ کام ہوتے رہتے ہیں، فلموں کے اندر وہ دیکھتا ہے۔ اگر دیکھنے کے ساتھ ساتھ راضی رہا تو ایمان چلا جائے گا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کلمات کو استعمال کرنے سے پہلے اتنا زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے، بلکہ ہمارے فقہاء کرام نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر، بڑی بڑی فتاوی کی کتابوں کے اندر یہ صاف لکھا ہے، عوام کے لیے خاص طور سے یہ صاف لکھا ہے کہ عوام کو چاہیے کہ وہ مہینے میں ایک مرتبہ، کم سے کم ایک مرتبہ تجدید نکاح کریں۔ یہ فقہاء کرام فرماتے ہیں لوگوں کے لیے، بلکہ آپ جو ہے سب کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہے اپنے مہینے میں کم سے کم ایک مرتبہ تجدید نکاح کرے، اور فرماتے ہیں کہ ہر دن تجدید ایمان کرے، کیونکہ قیامت کے قریب قریب جیسے جیسے دور آئے گا ویسے ویسے جو ہے کفریہ کلمات، کفریہ کام، کفریہ جو ہے جملے ڈائلاگ اتنے پھیل جائیں گے کہ ہماری زبان پر بھی کبھی کبھی وہ جاری ہو جائے گا، ایمان خراب ہو جائے گا۔ اس لیے فقہاء کرام نے آج سے 800 سال پہلے فرمایا، جب تک پرانی کتابوں کے اندر ہے، اس وقت فرمایا آج کے مسلمانوں کے لیے کہ وہ مہینے میں ایک مرتبہ تجدید نکاح کرے اور ہر دن تجدید ایمان کرے۔ نہ جانے کون سا جملہ، کون سی اس کی حرکت اور کون سا کفریہ کام، کفریہ سینٹنس جو ہے اسے کفر قرار دے، اور کفر کرنے کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جب نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو نکاح ٹوٹ جانے کے بعد بیوی نہیں رہتی، اجنبی بن جاتی ہے۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے کہ اس کی بیوی مرتے دم تک اس کی بیوی رہے،
اور وہ نکاح اس کا ہمیشہ سلامت رہے اور اس کی کوئی اولاد جو ہے حرامی نہ ہو، پورے حلالی ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم سے کم مہینے میں ایک مرتبہ تجدید نکاح ہے، چاہے اس کو کفریہ کلمہ بکنا یاد ہو یا یاد نہ ہو، چاہے اس نے کچھ کہا ہو یا نہ کہا ہو، اپنی عادت کرے کہ وہ مہینے میں ایک مرتبہ تجدید نکاح کرے۔ کیونکہ اس زمانے کے اندر اگر آپ تجدید نکاح مہینے میں ایک مرتبہ کرنا چاہیں فقہاء کرام کے اقوال کے مطابق تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ وہ طریقہ بھی میں آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ نکاح کے لیے ضروری نہیں ہے کسی نکاح پڑھانے والے کا ہونا، نکاح کے لیے دفتر کی بھی ضرورت نہیں، نکاح کے لیے لکھنے کی لکھاوٹ کی کچھ ضرورت نہیں، صرف اور صرف 2 گواہ چاہیے۔ اگر مرد ہوں دونوں تو اچھا ہے، نہیں تو 2 عورتیں اور 1 مرد، کم سے کم اتنا ہونا چاہیے۔ 2 گواہوں کے سامنے شوہر کہے، صرف اتنا کہے، اور نیا جو ہے مہر بھی جو ہے اگر کر لیا تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں مہر ضروری نہیں ہے، جہاں پر صرف وہ احتیاطاً مہینے میں 1 مرتبہ احتیاطاً تجدید نکاح کر رہا ہے تو مہر کی بھی ضرورت نہیں۔ ہاں جہاں پکا ہو گیا کہ اس سے کفریہ کلمہ سرزد ہوا اور اس پر حکم لگ گیا تب جا کر مہر بھی دے گا، ورنہ صرف مہینے میں 1 مرتبہ احتیاطاً سیفٹی کے لیے اگر وہ نکاح کرتا ہے اپنی بیوی سے تجدید تو مہر کا کہنا کچھ ضروری نہیں ہے، صرف اتنا کہے کہ میں نے تجھ کو اپنی نکاح میں لیا، بیوی کہے میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا 2 لوگوں کے سامنے۔ اب ضروری نہیں ہے بہت ساروں کو جمع کرنا اور اس کو ٹام ٹام کرنا بھی ضروری نہیں ہے، گھر کے اندر جو ہے کر لیا تو کافی ہے، مہینے میں 1 مرتبہ، یہ ایمان جو ہے نکاح سلامت رہے گا اور مرتے دم تک جو ہے وہ نکاح برقرار رہے گا۔ ورنہ کفریہ گانے، کفریہ فلمیں اور کفریہ جملے یہ سب سننے بولنے کے بعد جو ہے کدھر ہمارا ایمان خراب ہوا، کب ہمارا ایمان چلا گیا، اس کا علم نہیں ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے فقہاء کرام نے ہمیں یہ بتایا بہت سال پہلے کہ وہ ہر دن تجدید ایمان کریں، صبح ایک بار شام کو ایک بار۔ تجدید ایمان میں صرف کلمہ پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جو ہے دوسرا کلمہ پڑھ کر کے تمام جو پنجم کلمہ ہے اس کے اندر سب جو ہے کفروں سے، شرک سے، معاصی سے توبہ کی اس میں ہے، تو وہ کلمہ پڑھ لیں اور مہینے میں 1 مرتبہ تجدید نکاح۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، تو ذرا سوچیں اور غور کریں فقہاء کرام نے کیا سوچ کر کے جو ہے اتنی عظیم ان کی سوچ تھی کہ انہوں نے اتنی صدی پہلے اس زمانے کا تدارک کیا اور حدیثوں کی روشنی میں سمجھا کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ ان کے ایمان پر ہر دن، ہر وقت، ہر طرف سے جو ہے حملہ کیا جائے گا، ان کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ تو ایمان خراب ہونے کے بعد جو ہے ایمان خراب ہونے کے بعد وہ اسلام سے نکلے گا اور اس کا نکاح ٹوٹے گا۔ تو اسلام میں آنے اور نکاح کا واپس برقرار رکھنے کا طریقہ ہم کو 800 سال پہلے انہوں نے بتا دیا، بلکہ یہی نہیں ہمارے فقہاء کرام نے قیامت تک جو بھی مسئلے آئیں گے ہر مسئلے کے لیے اصول بنا کر کے ہمیں دیا ہے۔ تو جو حضرات جو میں نے گانے ابھی آپ کے سامنے بولے ہیں بتانے کے لیے کہ ان گانوں کے اندر کہاں کہاں کفر ہے، کون سا گانا کفر کے قریب پہنچاتا ہے اور کون سا گانا حرام ہے، وہ سب میں نے ابھی بتایا آپ کو۔ اس طرح کے گانے اگر آپ نے سنے ہیں، کہے ہیں اور سن کر کے خوش ہوئے ہیں تو ضرور بھی ضرور ایمان جو ہے تجدید ایمان کریں اور تجدید نکاح کریں۔ تجدید نکاح کا جو طریقہ بتایا صرف اس پر عمل کریں کافی ہے، اور جو ہے اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو تمام کفریہ گانے، اشعار، کلمات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، سنی دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی۔